نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بندہ نچیز بخاری شریف کی پہلی کتاب بدء الوحی کی حدیث نمبر 7 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حدیث لمبی ہے، تفصیل طلب ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو انسان کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے حوالہ جات عرض کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اس کو حدیث نمبر 7 پہ لکھا ہے، وہاں اس کے علاوہ ان نمبرز پہ بھی اس کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مبارک ان نمبرز کے اوپر موجود ہے۔ راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں ہم تجارتی قافلے کے ساتھ ہرقل بادشاہ کے علاقے میں موجود تھے، تو اس نے ہمیں بلایا۔ ادھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی بھی موجود تھے، ادھر ابو سفیان اور ان کا وفد بھی موجود تھا، دونوں کو بلایا، اور بڑی ترتیب سے اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کھڑا کیا اور پیچھے ایک بندے کو کھڑا کیا، اس لیے کہ جب میں سوال کروں حضرت ابو سفیان سے تو پیچھے والے سے یہ میں پوچھوں گا کہ بتاؤ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اگر اس وقت مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، قبیلے کے سردار کو جھوٹا کہیں گے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں جھوٹ کہتا۔ لیکن اس نے ایسی زبردست تکنیک کے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا کہ حضرت ابو سفیان کوئی بات رد و بدل نہیں کر سکے۔ اس نے جو باتیں پوچھی، پہلی بات اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھی، مکے میں جو شخص نبی ہونے کا دعوے دار ہے اس کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دینا۔ تو ہرقل بادشاہ نے جو سوال کیے وہ یہ تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں ہرقل بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ جس بندے نے دعوی نبوت کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا بہت عالی نسب انسان۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ ان سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا ان سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ ان کے ماننے والے امیر لوگ زیادہ ہیں یا غریب زیادہ ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ غریب زیادہ ہیں۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ ان کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے ان کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ پانچواں سوال یہ کیا کہ ان کے دین میں اگر کوئی شخص داخل ہو جائے تو کیا ایسا ہوا کہ وہ دین چھوڑ کے واپس گیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا، ان کا مذہب قبول کیا اور پھر ان سے ناراض ہو کے چلا گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے بھی کبھی تم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی؟ ابو سفیان کہتے ہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہوا کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہ وہ واحد بات تھی جس میں میں نے تھوڑی سی نرم بات کر دی، اس کے علاوہ ہر بات میں نے صحیح بتائی۔ کہنے لگے ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ معاہدہ تکمیل تک پہنچتا ہے وہ وعدہ نبھاتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وعدے کی پاسداری کی۔ پھر اس نے سوال کیا تمہاری اور ان کی آپس میں کبھی جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں ہماری اور ان کی جنگ ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کا فیصلہ کنویں کے ڈول کی طرح رہا، کبھی ان کے پاس کبھی ہمارے پاس۔ حالانکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے، کیونکہ جنگ احد اور جنگ بدر اس سے پہلے ہوئی اور دونوں میں ڈول مسلمانوں کے پاس رہا۔ ایک وقت میں جنگ احد میں کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اس نے سوال کیا کس چیز کا حکم دیتے؟ ابو سفیان کہنے لگے وہ کہتے ہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، وہ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، وہ سچ بولنے کا کہتے ہیں، وہ پاک دامنی کا کہتے ہیں، وہ رشتوں سے میل جول رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں سن لیں تو ابو سفیان کو ہرقل بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان سنو، میں نے یہ جو تم سے پوچھا نا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تو سنو ابو سفیان، انبیاء کرام ہمیشہ اعلیٰ نسب ہوتے ہیں، تم نے کہا وہ عالی نسب ہے تو نبی ہمیشہ عالی نسب ہوتا ہے۔ پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے اس دعوے سے پہلے ان کے پیچھے خاندان میں بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے پیچھے والے کسی دعویٰ کرنے والے کی عزت و وقار، مقام و مرتبے کو دیکھ کر یہ وہ حاصل کرنا چاہے، تو جب تم نے کہا کوئی نہیں تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ سچے نبی کی دلیل ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ان کا پیروکار ہوتا ہے، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو تم نے کہا وہ غریب ہے۔ تو انبیاء کو پہلے ماننے والے غریب ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو نبیوں کے دعوت و تبلیغ کے نظام کو اسی طرح ان کو آغاز ملتا ہے، تھوڑے سے وہ آہستہ آہستہ
پھر زیادہ ہوتے چلے جاتے. پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ جو بندے ان کے ساتھ وابستہ ہیں کیا کوئی ناراض ہو کہ ان کا دین چھوڑ کے گیا؟ تو تم نے کہا نہیں. تو انبیاء کے ساتھ جب قومیں وابستہ ہوتی ہے تو پھر ان کو چھوڑ کر نہیں جاتی. پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ بتاؤ کبھی تمہارا ان کا معاہدہ ہوا تو انہوں نے عہد شکنی کی؟ تو تم نے کہا نہیں کی. سچے نبی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، عہد شکنی نہیں کرتا. پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کی تاکید کرتے ہیں اور پاک دامن رہنے کا تمہیں حکم ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا سنو ابو سفیان، یہ آج میں جہاں کھڑا ہوں اگر تم نے صحیح باتیں بتائی ہیں، آج میں یہ جہاں پہ کھڑا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس کے مالک بھی محمد الرسول اللہ ہوں گے. اور پھر اس نے دوسری بات بڑی بے مثال کہی، اور اس جملے کو بار بار سنیے گا ایمان والو، کہ ابھی وہ ہرقل بادشاہ اسلام کی دوسری طرف کھڑا اور ابو سفیان سے کتنی حسین و جمیل بات کر رہا. کہنے لگا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. ابو سفیان جتنی باتیں تم نے مجھے بتائیں یہ ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر میں ان کے پاس ان کے علاقے میں ہوتا تو بالیقین میں ان کے پیر دھویا کرتا کہ اس کی عقیدت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی. یہ بات کہنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سناؤ. تو ابو سفیان کہتے ہیں ایک مکتوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا تھا، وہ ہم نے ہرقل بادشاہ کو پیش کیا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ہرقل جو عظیم روم کا بادشاہ ہے اس کی طرف ہے، اور اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان جو اشتراکی شے ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رب کی عبادت کے قائل ہیں اور اسلام بھی ایک رب کی عبادت کا قائل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کے بھیجی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ کہ ہم اس کلمہ پہ اکٹھے ہو جائیں کہ تم اور ہم دونوں رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ان نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب قرار نہیں دیتا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، یاد رکھو اگر تم روح گردانی کر کے اس معاہدے سے پھر گئے تو ہم مسلمان ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا جو ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. ہرقل بادشاہ نے اپنے درباریوں سے امتحاناً ان کی کیفیت کو جاننے کے لیے اس خط کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے پیغام کو اپنے درباریوں کے سامنے پڑھا اور پوچھا اور جاننا چاہا کہ میرے درباری کیا کہتے ہیں. انہوں نے بڑا شور مچایا اور وہ دائیں بائیں ایسے ناچنے لگے جیسے بندر ناچتے ہیں. تو ہرقل نے کہا میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے ایمان پر کتنے پختہ ہو. پھر وہ آرام سے بیٹھ گئے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی کتنی دلیلیں موجود تھیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی ترجمانی کس کس جگہ پر کرواتا رہا. ناظرین کرام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ دلیلیں ہیں جو ہرقل بادشاہ نے سوال کر کے دی. اسی چیز کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا دار و مدار ہے کہ کافر بھی یہ پرکھ رکھتا ہے کہ جس بندے میں یہ شانیں پائی جاتی ہوں وہ اللہ کا نبی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اپنے آخری اور سچے نبی علیہ السلام کا امتی بنایا اور تا دم آخر انہی کے مذہب کے اوپر قائم دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.